کمال کا نسخہ، اس پہ آپ عمل کریں نہ کریں آپ کی مرضی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، جب بھی حضرت یوسف کہیں جاتے تھے ان پہ یہ آیت دم کرتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب میں نے کہا امر بالمعروف کتنا واجب، کہ جس سوسائٹی سے امر بالمعروف ختم ہو گیا اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کیا حشر ہوا۔ امر بالمعروف کتنا واجب کہ کسی انسان کو جب آپ امر بالمعروف کرتے ہیں اس کی ایٹرنل لائف کو بچا رہے ہیں، دنیا میں اس کو آگ سے تو بچا رہے ہیں، اس کو ڈوبنے سے بچا رہے ہیں، وہ 60-70 سال کی لائف اس کی بچ گئی، آپ کا شکر گزار رہے گا۔ لیکن اگر آپ اس کی ایٹرنل لائف بچائیں کتنا آپ کو شکریہ ادا کرے گا، ذرا اس کو سوچئے۔ لیکن امر بالمعروف اگر آپ نے نہیں بھی کیا اس کے نقصانات اپنے الگ ہیں، ابھی میں نے آپ کو سنا ہے، کل بھی سناؤں گا، پرسوں بھی سناؤں گا۔ لیکن امر بالمعروف اگر آپ نے نہیں کیا تو آپ کو ایک گناہ ملا نا۔ البتہ امر بالمعروف کے متعلق یہ ہے کہ امر بالمعروف نہ کرنے کا ایک گناہ نہیں ملتا، لیکن پھر بھی ہم تھوڑی دیر کے لیے سوچتے ہیں کہ اگر میں نے نماز نہیں پڑھی تو مجھے اس کی سزا ملے گی، اگر میں نے روزہ نہیں رکھا تو مجھے اس کی سزا ملے گی، اگر میں نے کیا نام ہے خمس نہیں دیا مجھے اس کی سزا ملے گی، اگر میں نے زکوٰۃ نہیں دی اس کی سزا، اگر میں نے جان بوجھ کے حج نہیں کیا حج پہ جا سکتا مجھے اس کی سزا۔ امر بالمعروف کو سائڈ پہ رکھتے ہیں کیونکہ امر بالمعروف کی تھوڑی سی سچویشن الگ ہے۔ امر بالمعروف کی سچویشن یہ ہے کہ قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں موقع تھا کہ اس کی ہدایت کرو مگر پھر بھی تم نے ہدایت کیوں نہیں کی۔ بلکہ دنیا میں روایات بتاتی ہیں کہ وہ قومیں جن میں 70% گنہگار تھے 30% شریف تھے، عذاب سب پہ آیا، عذاب سب پہ آیا۔ اس لیے میں نے امر بالمعروف کو علیحدہ کر دیا، کل میں نے ایک ہی کیٹیگری میں رکھا تھا، آج میں الگ سے کہہ رہا ہوں تاکہ اب تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ موضوع کو اور ایکسپینڈ کرنا ہے۔ امر بالمعروف کو تھوڑی دیر الگ رکھتے ہیں۔ کئی قوموں میں 100% لوگوں پہ عذاب آیا، 70% گنہگار تھے 30% نیک تھے۔ کہا نیک تو تھے مگر یہ گنہگاروں کے گناہ پہ چپ تھے۔ زیارت عاشورہ میں کیا کرتے ہیں؟ لعنت ہو اس پہ جس نے حسین کو قتل کیا، لعنت ہو اس پر جو حسین کے قتل پہ چپ رہا۔ فرضیت پہ یا پڑھتے ہیں نا زیارت عاشورہ میں، تو یہ امر بالمعروف نہ کرنا ایک بہت بہت خطرناک راستے پہ آپ کو لے جا سکتا ہے جس میں تباہی ہی تباہی ہے۔ لیکن اب نماز آپ نے نہیں پڑھی تو ایک گناہ، روزہ آپ نے نہیں رکھا تو ایک گناہ، ٹھیک ہے نا، اسی کا گناہ۔ لیکن آپ نے سنا کل کہ بچوں کی اگر آپ نے تربیت نہیں کی تو آپ کی جتنی نمازیں وہ سب تباہ، آپ کے جتنے روزے وہ سب تباہ، آپ کے جتنے اعمال وہ سب تباہ۔ قیامت کے دن آپ جہنم میں جائیں گے نیک نمازی ہوتے ہوئے، قیامت کے دن حجابی ہوتے ہوئے خاتون جہنم میں جائے گی کیونکہ بچے کو حجاب نہیں سکھایا۔ کل آپ نے سنا ماں باپ اسکول کے لیے بچے کو اٹھاتے ہیں مگر نماز کے لیے سستی کرتے ہیں۔ اب سنیے وہ ماں باپ جن کی غفلت کی وجہ سے ان کے بچے گمراہ ہو جاتے ہیں، غور سے سنیے۔ اگر آپ کی غفلت کی وجہ سے آپ کا بچہ گمراہ ہو گیا، غفلت سے کیا مراد؟ میں آپ کو غفلت کی مثال دوں، آپ صبح سویرے نکل گئے جاب کے لیے، شام کو لیٹ میں آئے، صبح نکلے بچہ سویا ہوا، واپس آئے بچہ سویا ہوا۔ اور آپ کا تو چھوٹا سا ٹاؤن ہے، بڑے شہروں میں یہ ہوتا ہے۔ کینیڈا ٹورنٹو میں ایک مومن نے بتایا، اس نے کہا میں نے ریسرچ کی، اس نے کہا مولانا جو ماں باپ دونوں کام پہ جاتے ہیں وہ ہفتے میں 3 سے 4 گھنٹے سے زیادہ اپنے بچے کو ٹائم نہیں دیتے، ویک میں 3 to 4 آورس سے زیادہ نہیں دیتے۔ کہا صبح نکلتے ہیں کیونکہ بہت بڑا ہے ٹورنٹو، ایک اگر وہ مارکم میں فار ایگزامپل رہ رہے ہیں اور ان کو مسیساگا میں جانا ہے تو آتے جاتے ان کو 40 منٹ 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے، تو اچھا خاصا ٹائم لگتا ہے۔ سمجھیے یہاں سے لے کے لنڈن تک کا فاصلہ ہوتا ہے، بڑے بڑے کیا نام ہے دور دور علاقے ہیں، کسی کی گھر یہاں پہ جاب وہاں پر ہے۔ تو جناب انہوں نے کہا مولانا صاحب یہاں پہ ہمارا حال، اس نے ریسرچ کی بات، اس نے کہا ہمارا حال یہ ہے کہ وہ ماں باپ جو دونوں کام کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ہفتے میں 3 یا 4 گھنٹے ہم ٹائم دے سکتے ہیں، وہ بھی ویکینڈ پہ، وہ بھی بڑی مشکل سے، وہ بھی کبھی کوئی کام پڑ گیا تو وہ بھی نہیں دیتے۔ یہ غفلت، ماں باپ کو پتہ ہی نہیں میرے بچوں کے دوست کون ہیں، یہ غفلت ہے۔ آپ کو پتہ ہے دوست کون ہے، آپ کی بیٹیوں کے دوست کون ہیں، یہ غفلت ہے۔ اگر آپ کو پتہ ہے آپ کا بیٹا یوٹیوب پہ کیا دیکھتا ہے، فیس بک پہ کیا دیکھتا ہے، اگر نہیں پتہ تو یہ آپ کی غفلت ہے۔ آپ کو پتہ ہے آپ کے بچے نے کون سی نئی عادت ڈیولپ کی ہے، کون سی اچھی عادت ڈیولپ کی ہے، کون سی بری عادت ڈیولپ کی ہے، اگر آپ کو نہیں پتہ تو آپ کی غفلت ہے۔ بچے پیدا کرنا واجب نہیں لیکن بچے کی تربیت کرنا واجب ہے۔ اکثر ماں باپ بچے پیدا کر لیتے ہیں لیکن بچے کی تربیت نہیں کرتے۔ بچوں کی تربیت فل ٹائم جاب ہے جو آپ کے جاب کے ساتھ آپ پر واجب ہے، اور اسپیشلی آپ لوگ جو ویسٹ میں رہ رہے ہیں، جو یورپین کنٹریز میں رہ رہے ہیں، جہاں پہ ہر طرف سے آپ کے بچے کو بے حیائی سکھائی جا رہی ہے، بے غیرتی سکھائی جا رہی ہے، سیلفشنس سکھایا جا رہا ہے، گناہ سکھایا جا رہا ہے، وہاں پہ اگر آپ نے خیال نہیں کیا اپنے بچوں کا تو خدا کی قسم آپ کی نسل تباہ ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی، بے غیرت بے حیا ہو جائے گی۔ اور اس غفلت کی وجہ سے اللہ کے رسول کی حدیث سنیے، آپ کون ہیں، کیا پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمدun، یعنی محمد کو رسول مانتے ہیں نا۔ اب خود رسول خدا کیا فرماتے ہیں، رسول خدا فرماتے ہیں وہ ماں باپ جن کی غفلت کی وجہ سے، جو پیسے کمانے میں مست تھے،
جو دنیا داری میں مست تھے، جنہوں نے بچوں کو اسکول جانا تو سکھایا، کالج جانا تو سکھایا، یونیورسٹی جانا تو سکھایا، بچوں کو کہا بیٹا کالج میں نمبر 1 آنا، بیٹا یونیورسٹی میں بیچلر کرنا، ماسٹر کرنا، پی ایچ ڈی کرنا، بیٹا ڈاکٹر بننا، بیٹی ڈینٹسٹ بننا، سب کچھ دنیا داری کا تو سکھایا، مگر دین نہیں سکھایا، دینی لحاظ سے غافل تھے۔ بچوں کو نماز نہیں سکھائی، بچوں کو حجاب نہیں سکھایا، بچوں کو خمس نہیں سکھایا، بچوں کو حج نہیں سکھایا، بچوں کو عشق اہل بیت نہیں سکھایا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ ماں باپ، مسلمان ماں باپ کی بات ہو رہی ہے، یہ ماں باپ عمل سے اپنے رسول پہ تبرہ کر رہے ہیں۔ یعنی خدا نہ کرے اگر ہم میں سے کوئی اس طرح غافل ہے، وہ عمل سے اپنے نبی پہ تبرہ کا، تبرہ تو جانتے ہیں، اس کو کھولنے کی ضرورت نہیں، استغفر اللہ۔ پھر رسول خدا فرماتے ہیں قیامت کے دن میں بھی اس سے بیزاری کا اعلان کروں گا، میں کہوں گا یہ میرا امتی نہیں، ڈائریکٹ جہنم میں جائے گا۔ خدا را اپنے بچوں، اچھا بچوں کی تربیت آپ کریں گے نا، آپ ہی کا فائدہ ہوگا، اور اگر بچوں کی تربیت نہیں کریں گے آپ ہی کا نقصان ہوگا۔ ابھی کراچی کا آپ کو واقعہ سناؤں، ایک مومنہ، ایک عالم دین بتا رہے تھے، ایک مومنہ بیچاری بڑی مالدار تھی، بہت مالدار، اس کا میاں مالدار۔ اب میاں یہ بچوں کو دنیا داری تو خوب سکھائی، خوب دنیا داری سکھائی، مگر بچوں کو دین نہیں سکھایا۔ اکثر ماں باپ بیچاری یہ غلطی کرتے ہیں، دنیا داری خوب سکھاتے ہیں مگر دین نہیں سکھاتے۔ جیسے میں نے کہا نا، اس معاشرے میں بچوں کو سیلفشنس سکھایا جا رہا ہے، مگر کتنے ماں باپ نے سیکریفائس سکھائی؟ یہ 10 پینی والا جو میں نے باکس بنانے کا کہا، کتنے ماں باپ نے اپنے بچوں کو یہ کہا؟ ہمیں الحمدللہ بچپن سے جب بھی ہمارے ابا حضور نے 10 تومان دیا، 10 روپیہ دیا، کہا 5 روپیہ کسی غریب کو دینا، اتنا ٹرین کیا۔ اب اگر ہم غریب کو پیسے نہ دیں تو ہمارے کو کھجلی ہوتی ہے کہ بھائی غریب کو مدد کیوں نہیں کر رہے۔ یہ ٹریننگ ہے نا کہ سیلفشنس نکالو، تمہارے پیسے میں صرف تمہارا حق نہیں، تمہارے پیسے میں نہ سمجھو صرف تمہارا حق ہے، اس میں تمہارا بھی حق ہے، تمہارے بیوی بچوں کا بھی حق ہے، تمہارے بھائی بہنوں کا حق ہے، تمہارے ماں باپ کا حق ہے، تمہارے نیبرز کا حق ہے، غریب یتیم مسلمانوں کا حق ہے۔ تو یہ عادت ڈیولپ کروانی ہے۔ اب اس والدہ کا واقعہ آپ کو سناؤ، اور پھر آج کا نسخہ، آج کا ٹاسک اور آج کا مسائل۔ اچھا جناب، اب یہ مومنہ مالدار، اس کا شوہر مالدار، میاں نے دنیا داری سکھائی، دین نہیں سکھایا۔ اب مرنے لگا تو میاں نے ساری زمین، سارے گھر، سارے پیسے، سارے اکاؤنٹس بیوی کے نام کر دیے۔ اسے پتا تھا کہ بچے جو ہیں ان میں حال نہیں، کیونکہ تربیت نہیں کی تھی۔ اب جب بیوی کے نام کر کے مر گیا تو اب خاتون ہے، ایموشنل ہے، اسی لیے اسلام میں بہت ساری چیزیں خواتین بیچاری کو منع کیا گیا ہے، کیونکہ ایموشنل ہے۔ اب یہ خاتون ایموشنل تھی، باپ نے کہا بچوں کو پیسہ ویسا جب تک زندہ ہو تھوڑے تھوڑے دینا، گھر زمین جائیداد ان کے نام نہ کرنا۔ اب کہتی ہے کہ چونکہ اس کو ایک مولانا نے دیکھا جو اس مومنہ کو جانتا تھا، مومنہ کو کس حالت میں دیکھا؟ فقیری کرتے دیکھا۔ یہ وہ ماں باپ سنے جو اپنے بچوں سے غافل ہیں۔ مومنہ کو فقیری کرتے دیکھا، کہا مومنہ میں تمہیں جانتا ہوں، بھابھی تم تو فلاں کی بیوی نہیں ہو؟ کہا ہاں۔ تم تو خراب پتی نہیں ہو؟ تھی۔ کہاں گیا پیسہ؟ چوری ہو گیا؟ چلو پیسہ چوری گیا، زمین جائیداد چوری ہو گئی؟ نہیں۔ اب مومنہ بتاتی ہے، کہتی ہے اب میاں مر گیا تو بچے آنے لگے، اماں پیسے دو، پیسے دیا، اماں زمین بھی بیچ دو، ہمیں گھر خریدنا ہے فلاں ڈیفینس میں، اماں وہ گھر بھی جو ہے جو ادھر کورنگی میں پتہ نہیں کہاں پہ قصبہ کالونی میں اتنا دور ہے، وہ گھر بھی بیچ دو، ہمیں کیا نام ہے یہاں کوئی کلفٹن میں گھر خریدنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ اب جب میں نے منع کیا، کہا اماں دیکھیے آپ کو اپنے بچوں کی فکر نہیں، ہم آپ کے بچے ہیں، آپ ہماری فکر نہیں کر رہے، کیا ہم مشکلات میں رہیں اتنے پیسے ہونے کے باوجود، اتنی زمین ہونے کے باوجود؟ کہتے کہتے ایموشنل بلیک میل کرتے کرتے اب بیچاری ماں تھی، ایموشنل ہو گئی۔ کہا ٹھیک ہے بیٹا یہ تمہاری زمین، بیٹا یہ تمہارا گھر، بیٹا یہ تمہارا حصہ، بیٹا یہ تمہارا حصہ، اماں ہمارے حصے تقسیم کر دو۔ اماں بیچاری نے حصے تقسیم کر دیے، اب پیسے میں سے دے دیے، سب کچھ دے دیا۔ اب کیا ہوا؟ کہتی اب میں ایک بیٹے کے گھر گئی تو بہو صاحبہ اب یوں آنکھیں دکھانے لگی کہ ساس جو ہے 5 دن سے ہمارے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، 1 ہفتہ ہو گیا، اب آنکھیں اور کھلنے لگی کہ آپ وہ دوسرے بھائی کے گھر کیوں نہیں جا رہے اماں؟ وہ دوسرا بھائی ہے نا، اس کے گھر چلے جائیں۔ اب کہا میں دوسرے کے گھر چلی گئی، یہاں پہ شرما حضوری آ گئی، میں چلی گئی کہیں اور۔ کہا وہاں جب چلی گئی تو وہاں پہ بھی کچھ دنوں کے بعد پھر بہو نے جناب آپس میں پچ پچ کرنے لگے کہ بھائی تیری ماں کیا پورا ہمارے پاس ہی رہے گی، وہ دوسرے بھائی کے پاس کیوں نہیں جا رہی؟ کہا اب میں نے سن لیا کہ بھائی یہاں پر بھی رہا نہیں جا سکتا۔ پھر بیٹی کے گھر چلے گی تو کچھ دنوں کے بعد داماد نے کہا کہ بھائی تمہاری ماں کو بیٹے نہیں پالیں گے، ہم ہی پالیں۔ کہا ادھر کے ٹکر ادھر کے ٹکر، ادھر سے ٹھوکر ادھر سے ٹھوکر، فٹ بال کی طرح کوئی ادھر پھینک رہا کوئی ادھر پھینک رہا، اماں اس کے گھر جاؤ، اماں اس کے گھر جاؤ۔ کہ آخر میں کسی کے گھر رہنے کے قابل نہ رہی۔ اسی ماں باپ نے بچوں کو ڈاکٹر بنایا، پروفیسر بنایا، انجینئر بنایا، دنیاوی لحاظ سے نمبر 1، مگر ادب نہیں سکھایا کہ ماں باپ کی جگہ سر پر ہے۔ یہاں اس ماحول میں بھی آپ کو ادب نہیں سکھایا جاتا۔ آپ کے بچوں کو پہلے دن اسکول میں کیا جاتا ہے کہ پولیس کا نمبر ہے، باپ نے ڈانٹا تو پولیس کو فون کرنا، یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آپ کو یہی سکھایا جاتا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ بے ادبی، ماں باپ کچھ نہیں ہے، مگر دینی تربیت کرو گے تو دین کہتا ہے سب سے زیادہ احترام ماں باپ کا ہے۔
ماں باپ کافر بھی ہوں تو ان کا احترام واجب ہے، ماں باپ غیر مسلمان ہو تو ان کا احترام واجب ہے۔ تو اگر آپ اپنے بچوں کی دینی تربیت کریں گے آپ کی عزت ہوگی، اور اگر آپ بچوں کی تربیت نہیں کریں گے، وہی امر بالمعروف اگر اپنے بچوں پہ نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ آپ خود بڑھاپے میں اللہ نہ کرے ذلیل و رسوا ہوں گے، جیسے وہ بیچاری مومنہ ہو گئی۔ اب کل اور پرسوں کی مجالس میں تھوڑا اور اس پہ گفتگو کریں گے، اللہ کرے کہ وہ جو اپنے بچوں کی تربیت سے غافل تھے کچھ نہ کچھ اثر اس پہ لیں۔ لیکن جیسے میں نے کہا کہ میں پریکٹس بھی کرواتا ہوں مجلس میں، جتنا میرا زور چلے، تو میں نے 500 صلوات جو ہے اس کا ٹاسک آپ کو دیا تھا۔ کل میں نے تقریباً مومنین کو گنا تھا، 100 کے قریب مومنین تھے، تو اس میں سے صرف 22 لوگوں نے وعدہ دیا تھا کہ ہم 500 صلوات پڑھیں گے۔ میں نے ایک نسخہ بتایا تھا، نسخہ کیا تھا؟ مشکلات سے نجات کا نسخہ، 5000 مرتبہ صلوات، 12000، 14000 یا 1,40,000 مرتبہ صلوات، یہ تو نسخہ ہوا۔ پھر میں نے کہا تھا 500 صلوات پڑھی اور مولا امام زمانہ کو تحفہ کیجیے۔ مولا کو تحفے کی ضرورت نہیں، مگر تحفہ دیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ میں نے کہا آپ کنگ آف دا کنگ کو تحفہ دے رہے ہیں، دنیا کے سب سے بڑے کنگ کو تحفہ دے رہے ہیں، اور اسے تحفہ دے رہے ہیں جو دن میں 10 مرتبہ آپ کو دعا دے رہا ہے، 10 تحفے دے رہا ہے۔ اب کون کون 500 صلوات پڑھ کے آئے وہ ہاتھ اٹھا کے بتائے۔ 22 لوگوں نے وعدہ دیا تھا، 17 لوگوں نے عمل کیا۔ حسن ظن کروں گا وہ دوسرے آئے نہیں مجلس میں۔ حسن ظن بھی تو اچھی بات ہے نا، پازیٹیو تھنکنگ جو ہے بہت اچھی بات ہے، لیکن کتنی افسوس کی بات ہے اگر وہ مجلس میں آئے ہوں، کل وعدہ بھی کیا ہو، اگر پھر بھی عمل نہیں کیا ہو۔ میں نے کیا کہا 500 صلوات میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ جنہوں نے پڑھا ہے وہ بتائیں گے 45 منٹ زیادہ سے زیادہ، اس سے زیادہ ٹائم ہی لگے گا، مگر پھر بھی ہم نے صلوات نہیں پڑھی۔ اور جنہوں نے کل وعدہ نہیں کیا وہ بھی سوچیں کیوں وعدہ نہیں کیا۔ میں نے یہ تو نہیں کہا نا کہ ڈیلی 500 پاؤنڈز مولانا کے اکاؤنٹ میں ڈالو، اگر میں یہ کہتا تو پھر آپ کو پریشان ہونا ضروری تھا کہ 500 پاؤنڈ مفت میں مولانا وہ کیوں دیں، لیکن میں نے کہا ڈیلی 500 پاؤنڈ اس دنیا کے اکاؤنٹ میں ڈالیں اپنے۔ یہ کہا یا نہیں کہا میں نے؟ لیکن کس نے عمل کیا؟ بہت کم لوگوں نے۔ آج پھر میں وعدہ لیتا ہوں، وہ مومن جو وعدہ کرتا ہے کہ 40 دن تک ہر روز 500 صلوات پڑھے گا اور امام زمانہ کو ہدیہ کرے گا، وہ ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرے تاکہ انشاءاللہ ایک پکا وعدہ ہو جائے۔ کل والوں نے تو وعدہ کیا، وہ دوبارہ ہاتھ اٹھا لیں، کیوں شرما رہے ہیں بھائی؟ چلیں جی، آج بھی تقریباً وہی ہیں، 2-4 ایکسٹرا ہمیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، بلند ترین صلوات۔ اب کل میں نے کہا تھا کہ ہر روز ایک نسخہ دوں گا، اب آج کا نسخہ جو سننا نہیں چاہتا وہ بلند ترین صلوات پڑھے۔ چلو جی ماشاءاللہ آپ لوگ سمجھ گئے، تو آج کا نسخہ جو سننا چاہتا ہے وہ بلند صلوات پڑھے۔ آج کا ٹاسک تو وہی ہے کہ 40 دن تک انشاءاللہ آپ نے صلوات پڑھنی ہے اور مولا امام زمانہ کو ہدیہ، اور جس کا میں نے کہا بینیفٹ آپ کو ہے، بینیفٹ آپ کو، خدا کی قسم 500 صلوات آپ پڑھیں گے 40 دن تک، آپ اپنی زندگی میں چینج دیکھیں گے۔ ایک مومنٹ تھا آسٹریلیا میں، بیچارے نے مجھے کہا کہ مولانا مجھے جاب نہیں مل رہی، پڑھا لکھا ہوں، ہر لحاظ سے نمبر 1 ہوں، مگر جاب نہیں مل رہی۔ میں نے اسے کہا ڈیلی 5000 صلوات پڑھو، پنجتن پاک کو ہدیہ دو۔ میں وہاں سے آسٹریلیا سے کینیڈا گیا، 40 کے سلسلے میں اس نے فون کر کے بتایا مولانا وہ کام جو 6 مہینے میں نہیں ہو رہا تھا وہ ان 20-30 دنوں میں ہو گیا، مجھے جاب مل گئی۔ صلوات کے بڑے فائدے ہیں اس میں، آپ کو امام خمینی کی بہو بیمار ہو گئی، ڈاکٹر کیا لیں گے؟ ڈاکٹر نے کہا آپریشن ہوگا، ڈاکٹر نے کہا آپریشن ہوگا۔ امام خمینی نے کہا ہمیں کچھ دن موقع دے سکتے ہو ڈاکٹر نے کہا ہم موقع دے سکتے ہیں۔ کہا پھر ایسے کریں ہم تھوڑے دنوں کے بعد آتے ہیں۔ جب گھر گئے صلوات کا ختمہ نکالا، پھر دوبارہ چند دنوں کے پاس ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر نے چیک اپ کیا، بیماری ہے ہی نہیں۔ صلوات معجزہ کرتی ہے، اس پہ کئی کتابیں لکھی گئی ہیں، یہ جب آپ اپنی زندگی کی روٹین میں لائیں نا اور پھر امام زمانہ کو ہدیہ کریں تو حل جزاء الاحسان الا آپ جب مولا کو تحفہ دیں گے، مولا ویسے ہی تحفہ دے رہے ہیں، اب تو اور تحفہ آپ کو ریٹرن میں ملے گا۔ اب آج کا نسخہ بہت آسان، بہت جلدی سے۔ آج کا نسخہ یہ ہے کہ جب آپ سفر پہ جا رہے ہیں نا، ابھی کل کا واقعہ ہے، 2 بیچارے یہیں آپ کے پیٹر برگ میں ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، مسلمان تھے بیچارے، دونوں مر گئے، جوان بھی تھے۔ کتنے لوگ ایکسیڈنٹ میں مر جاتے ہیں، خدا نہ کرے کہ ہمارے گھر میں ایسا کوئی واقعہ ہو جائے تو آدمی بالکل ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ اب ان کے بچے، ان کی بیوی، وہ سب بہت تڑپ تڑپ کے رو رہے تھے۔ ابھی کل کا واقعہ ہے، ابھی ان کا جنازہ ہے تھوڑی دیر میں۔ تو اب دیکھیے یہ واقعات تو ہو جاتے ہیں سفر میں، اس طرح کے حادثات سے بچنے کا ایک نسخہ، کمال کا نسخہ، اس پہ آپ عمل کریں نہ کریں آپ کی مرضی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، جب بھی حضرت یوسف کہیں جاتے تھے ان پہ یہ آیت دم کرتے تھے، تو حضرت یوسف کو کبھی کوئی نقصان نہیں ہوتا تھا۔ مگر جس دن یعقوب کے بیٹے دوسرے یوسف کو لے کے کنویں میں پھینک کر آتے ہیں، اس دن حضرت یعقوب نے یہ آیت نہیں پڑھی۔ علماء کہتے ہیں اللہ نے بھلا دیا تاکہ وہ حضرت یوسف کو عزیز مصر بنانا تھا، تو حضرت یوسف کو تمام مشکلات کا سامنا ہوا۔ اب یہ آیت کیا ہے؟ یہ آیت یہ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، سورہ یوسف کی آیت نمبر 64 کا آخری حصہ۔
علماء کہتے ہیں کہ جب کوئی تمہارا بھائی بہن بیٹا بیٹی سفر پہ جا رہا ہے، سفر ضرور نہیں کہ امریکہ کینیڈا کا ہو، نہیں، یہاں سے لیسٹر جا رہا ہے، یہاں سے لنڈن جا رہا ہے، تو آپ کیا کریں؟ 5 مرتبہ 10 مرتبہ یہ آیت پڑھیں، فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الراحمین۔ اور جو سفر پہ جا رہا ہے وہ خود 1001 مرتبہ پڑھے، فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الراحمین، فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الراحمین۔ تو انشاءاللہ سفر کی مشکلات اور ایکسیڈنٹس اور اس طرح کے خطرات سے بچ جائے گا انشاءاللہ، اللہ اسے نجات دے گا، اور انشاءاللہ اس پہ آپ عمل کیجئے۔ یہ آج کا تحفہ، آج کا نسخہ۔ لیکن خدا را صلوات جو میں نے کہا نا، اس کو نہ چھوڑیے۔ امام زمانہ کو 40 دن تک صلوات ہدیہ کیجئے اور آپ خود اپنی زندگی میں چینج دیکھیں گے۔